السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کافی وقت کے بعد آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور وہ اس سلسلے میں کہ آج شعبان المعظم کی 9 تاریخ ہو چکی ہے۔ آج سے چند دن کے بعد یعنی آنے والی جمعرات کو جو رات آئے گی، جمعرات کے دن کے گزرنے کے بعد وہ رات شب برات کہلاتی ہے، اور یہ مقدس رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ اس رات کے فضائل جو ہیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، تو اس رات کی ہم کو قدر کرنا چاہیے۔ اس رات میں جو کرنے کا کام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت جلدی، اور جن کاموں کو ہمیں نہیں کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بہت جلدی بتا دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو مختلف پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان کی حقیقت بھی۔ تو اس رات کی بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا نزول آسمانی دنیا پر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ساری رات اعلان کرواتے ہیں کہ کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، کیا کوئی ہے رزق طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دیا جائے۔ اس طرح ساری رات دعا ہوتی رہتی ہے، اور جو لوگ اس رات مغفرت اور رزق کی طلب میں اور جستجو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، ان کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اس رات کی فضیلت تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اس رات کرنے کے لیے کوئی خاص عمل احادیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ مثلاً کوئی خاص نماز نہیں ہے، قرآن کریم پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، کوئی خاص صورت نہیں ہے، کوئی خاص وظیفہ نہیں ہے۔ آپ جس طرح چاہیں اس طرح اس رات کو گزار سکتے ہیں، مثلاً قرآن کریم کی تلاوت کر کے، نفل نماز پڑھ کے، درود اذکار پڑھ کر، اسی طرح وظائف وغیرہ پڑھ کے۔ اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پر جو پوسٹ جو ہے وائرل ہوتی ہیں کہ اس رات میں یہ نماز اس طرح پڑھیں اور اس طرح پڑھیں، تو اس طرح کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح اس رات کا کوئی وظیفہ بھی ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس رات میں لوگ قبرستان جایا کرتے ہیں، تو قبرستان جانا سنت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک مرتبہ گئے تھے، اور اکیلے گئے تھے، بنا کسی کو بتا کر گئے تھے، کوئی شور شرابہ نہیں تھا۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کے جانے کا ثبوت نہیں ملتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس رات کے علاوہ اپنی پوری زندگی میں کسی اور رات قبرستان جانے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اور صحابہ کا بھی اسی رات یا کسی بھی رات شب برات میں کسی بھی سال جانے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو اس کو سنت کہنا غلط ہے، اور ایسا جان کر قبرستان میں جا کر بھیڑ لگانا، وہاں اگربتیاں جلانا، چادر چڑھانا، اور وہاں کھانے پکانے کا سامان جو ہے لے کر جانا، یا وہاں کھانا پکانا وغیرہ، یہ سب ناجائز کام ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ اس رات چلا جاتا ہے تو وہ کافی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر عمل کرنے کے لیے۔ تو میں نے آپ کو شارٹ میں بتایا، کرنے کا کام یہ ہے کہ اس رات کو آپ عبادت میں گزاریں۔ کیسے گزاریں گے وہ آپ سمجھ لیں، یعنی کوئی خاص طریقہ نہیں جو میں نے بتا دیا۔ نفل نماز پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ اسی طرح میں آپ سے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ کے ذمے نمازیں قضا ہیں تو آپ نفل نہ پڑھیں بلکہ ان نمازوں کو ادا کر لیں۔ اسی طرح اس رات میں نہ کرنے کے کام کیا ہیں، وہ یہ کہ رات کو جاگ کر بلا وجہ بازاروں میں گھومنا، بائکوں کو دوڑانا، بلا وجہ جو ہے شور شرابہ کرنا، یہ ناجائز کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس رات میں نہ تو نہانا ضروری ہے، نہ نہانے کی کوئی فضیلت ہے، نہ کچھ اور ہے، اور اسی طرح نہ نئے کپڑے پہننا ضروری ہے، اور نہ ہی نئے کپڑے پہننے کی کوئی فضیلت ہے، اور اسی طرح نہ ہی نئے کپڑے پہننا منع ہے، اسی طرح نہ ہی نہانا منع ہے۔ یعنی یہ رات باقی معاملات میں ویسے ہی ہے جیسے اور راتیں ہیں، صرف اس کی فضیلت ہے، اور اس رات دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے اس رات کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور ایک آخری بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں کہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے، اور اس ویڈیو کو آپ اثار ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کریں، تاکہ وہ اس رات کو صحیح طریقے سے گزارنے والے بن جائیں، اور ان کے اس نیک عمل میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔